روحان کافی دیر سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا جو اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا جیسے صرف ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا روحان سے زیادہ خوبصورت اور جوان تھا، اور رانیہ بھی ابھی اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ روحان یہ سب کچھ ایسے دیکھتا رہا جیسے بس فیصلہ کرنے کی دیر ہے اور اس نے کچھ کر جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لڑکا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہوا، روحان نے رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ تم کون ہو میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ وہ کہنے لگا کہ میں کون ہوں؟ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تمہیں میں ابھی بتاؤں گا، اور میرے حقوق کی حد کیا ہے وہ جان کر تم ویسے ہی حیران رہ جاؤ گی۔ اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اگر اس کا بس چلتا تو شاید وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جاتا، لیکن یونیورسٹی کے ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے اسے بس اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی کو لاک کر دیا۔ آٹومیٹک گاڑی تھی، لاک کا کنٹرول صرف ڈرائیور کے پاس ہی تھا۔ رانیہ ڈری ہوئی تو ضرور تھی، لیکن وہ کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں رہی تھی، بلکہ بس غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے گیا اور بیڈ روم میں دھکا دے کر کہنے لگا کہ لگتا ہے تمہیں سب کچھ بھول گیا ہے کہ تم میری کون ہو اور میں تمہارا کون ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ بھول تو نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھلانا پڑ گیا، اور جب سے بھلا دیا ہے تب سے بڑی خوش ہوں۔ رانیہ نے تو ایسے کہا جیسے شیر کے سامنے بیٹھ کر اسے للکار رہی ہو، اور شیر بھی تو فل غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ میں کون ہوں۔ اور اس کے بعد ساری رات رانیہ کو صبح رانیہ کی آنکھ ہسپتال میں ہی کھلی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ساری رات روحان اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت اور قابل لڑکا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس کی شخصیت کو ایک منفرد پہچان دیتی تھی۔ جس کسی نے بھی اسے دیکھا تھا اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کھو گیا۔ روحان نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت امریکہ میں گزارا تھا، جہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ایک کامیاب کیریئر بنانے گیا تھا۔ اس کا انداز بات چیت کا طریقہ اور سوچنے کا انداز مکمل طور پر جدید اور مغربی تھا۔ جب روحان امریکہ گیا تھا تو اس کے والد نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ تعلیم اور نوکری کے بعد واپس آ کر ان کی پسند سے شادی کرے گا۔ روحان نے اس وقت یہ سوچ کر حامی بھر لی تھی کہ یہ وعدہ بس رسمی ہے اور شاید اسے کبھی نبھانے کی نوبت نہ آئے، مگر وقت نے ایسا موڑ لیا کہ روحان کو واپس لوٹنا پڑا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس کے والد نے اسے یاد دلایا کہ وہ ایک خاندانی انسان ہے اور اپنی زبان کے پکے ہیں۔ ان کے لیے وعدہ ایک قسم کا عہد ہوتا ہے جسے کسی بھی صورت توڑنا نہیں چاہیے۔ روحان نے حیرت اور بے چینی سے سب کچھ سنا، لیکن سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہوا جب اس کے والد نے یہ کہا کہ انہوں نے اس کے لیے لڑکی بھی چن لی ہے۔ روحان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، لیکن جب نام سامنے آیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی رانیہ تھی جو ان کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ روحان کے دماغ میں فوراً گاؤں کی تصویر ابھری، ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں زندگی بہت سادہ اور محدود تھی۔ وہاں نہ کوئی اچھا اسکول تھا، نہ جدید تعلیم، اور نہ ہی بڑے خواب دیکھنے کا رجحان۔ روحان کے لیے یہ تصور ہی ناقابل قبول تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے جو نہ صرف گاؤں کی ہے بلکہ ممکنہ طور پر تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوگی۔ روحان کے لیے یہ فیصلہ قبول کرنا آسان نہ تھا۔ وہ اپنے والد کے سامنے بحث کرنے کی ہمت جٹا ہی رہا تھا کہ اس کی ماں کی بیماری کا ذکر ہوا۔ روحان کی ماں کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پایا۔ والد کی باتیں اور ماں کی بیماری نے اسے ایموشنل بلیک میلنگ کی کیفیت میں ڈال دیا۔ روحان اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے کسی حال کی تلاش میں تھا۔ اس نے امریکہ میں موجود اپنے قریبی دوست کو فون کیا اور ساری بات بتائی،
دوست نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، تم شادی کر لو، اس کے بعد نوکری کا بہانہ بنا کر واپس امریکہ آ جانا۔ گاؤں کی لڑکی تو وہیں بیٹھی رہے گی، تم اپنے امریکہ کے مزے لوٹنا۔ دوست نے مزید کہا، ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اگر دل چاہے تو یہاں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ روحان کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شادی کر بھی لے تو وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جی سکتا ہے۔ گاؤں کی رانیہ اس کے لیے صرف ایک رسمی رشتہ ہوگی جسے وہ اپنی زندگی میں خاص اہمیت نہیں دے گا۔ یہ خیال روحان کو کچھ دیر کے لیے سکون دے گیا۔ اس نے اپنے والدین سے مزید بحث نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی اور غصہ تھا۔ وہ ایک ایسے تعلق میں بندھنے جا رہا تھا جس میں اس کا دل شامل نہیں تھا۔ رانیہ گاؤں کی ایک عام لڑکی تھی، مگر اس کی معصومیت اور سادگی اس کی اصل خوبصورتی تھی۔ وہ گاؤں کے محدود وسائل کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ رانیہ کا دل صاف اور نیت سچی تھی۔ جب اس کے والدین نے اسے روحان کے ساتھ شادی کا فیصلہ سنایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ روحان امریکہ پلٹ ہے اور ان کی دنیا بالکل الگ ہے، لیکن اس نے والدین کی خواہش کو اپنا فرض سمجھا اور سر جھکا دیا۔ روحان کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی، ایک طرف والدین کی امیدیں تھیں، دوسری طرف اس کی اپنی خواہشات۔ اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے بار بار یہ سوچا کہ یہ شادی صرف ایک ذمہ داری ہے اور وہ اس تعلق کو اپنے دل پر بوجھ بننے نہیں دے گا۔ روحان نے زندگی میں شاید پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی دولت، شہرت اور مقام اس زمین کی بدولت تھا جس میں اس کے والدین کی جڑیں تھیں۔ گاؤں کی مٹی، وہی مٹی جو اس کے ماں باپ کی پہچان تھی، روحان کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے والدین نے اپنی زندگی کی بنیاد اس زمین پر رکھی تھی اور ان کے لیے یہ فخر کا مقام تھا کہ ان کا بیٹا اس مٹی کی پہچان کو آگے لے کر چلے۔ شادی کی تیاریوں کا آغاز ہوتے ہی گاؤں کے ہر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شادی کی تقریبات مکمل طور پر گاؤں کی روایات کے مطابق رکھی گئیں۔ روحان، جو ہمیشہ جدید مغربی طرز زندگی کا عادی تھا، ان رسموں اور روایات سے نالاں تھا۔ وہ ہر تقریب میں ایک رسمی مہمان کی طرح شامل ہوتا، مگر اس کے دل میں چڑچڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ روحان کی ماں، جو ایک عرصے سے بیمار تھی، اس موقع پر خوشی سے نہال تھی۔ ان کے دل میں وہ سارے خواب پھر سے تازہ ہو گئے جو انہوں نے برسوں پہلے دیکھے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی تمام گاؤں کے لیے ایک یادگار موقع ہو۔ انہوں نے دلہن کے لیے خاص طور پر ہاتھ سے بنے کپڑے تیار کروائے اور رانیہ کے لیے زیورات بھی گاؤں کے روایتی انداز کے پسند کیے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، روحان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر تقریب میں وہ خود کو زبردستی گھسیٹ کر لے جاتا۔ مہندی کی رات جب گاؤں کی عورتیں روایتی گانے گا رہی تھیں اور رانیہ کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی، روحان اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہ سب وقت کا ضیاع محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتا کہ یہ سب باہر کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ سب رسمیں اور روایات اس کی زندگی کا حصہ ہیں؟ رانیہ اس تمام صورتحال میں خوشی سے ہر چیز کو برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ روحان اس رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے فرض کو نبھائے گی۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے جو اس سے بالکل مختلف تھا، لیکن وہ اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شادی کی تمام تقریبات کے بعد جب روحان اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا ثابت ہوگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر رانیہ پر پڑی۔ وہ سجی سوری گاؤں کے روایتی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف
اور امید کا ملا جلا عکس تھا۔ روحان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، لیکن فوراً رخ موڑ لیا۔ اس کا غصہ اور چڑچڑاہٹ قابو سے باہر ہونے لگی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کچھ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ شادی، یہ رسمیں، یہ روایات مجھے زبردستی قبول کرنا پڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ مان لوں گا۔ رانیہ نے یہ الفاظ سنے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ روحان کا غصہ اس حالات کی پیداوار تھا۔ رانیہ روحان کی طرح غصے والی لڑکی نہیں تھی، وہ چیزوں کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہوا ہو، شادی تو اب ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس شادی کو دل سے قبول کر لیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی۔ روحان نے 2 پل رانیہ کو دیکھا اور کہا کہ تمہاری آسانیوں کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ جاہل گوار عورت، اچھی اردو کیا بول لیتی ہو؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی لڑکی ہو، رہو گی تو وہی گوارن۔ رانیہ یہ سب سن کے حیران رہ گئی۔ شادی کی پہلی رات دلہا اپنی بیوی سے اس طرح کی باتیں کرے کہ جیسے ان کی کوئی ازلی دشمنی ہے، تو بیچاری لڑکی پر کیا گزرے گی۔ جاہل گوار عورت، ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی، لیکن تمہیں اپنی بیوی نہیں قبول کروں گا۔ تمہیں تو اس گاؤں کی مٹی سے چپکنے کا شوق ہوگا نا، تو بس یہیں پہ رہو گی تم۔ میرا فیصلہ ہوگا۔ ماں باپ کہتے تھے کہ شادی کروانی ہے، شادی ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے اور جو کچھ نہیں ہونے والا، وہ کوئی مجھ سے کروا نہیں سکتا۔ جب روحان نے بار بار رانیہ کو جاہل جاہل کہنا شروع کر دیا تو کہنے لگی کہ آپ میری بات تو سن لیں، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے آپ کی شادی جلدی میں میرے ساتھ ہوئی ہے، میری شادی بھی آپ کے ساتھ جلدی میں ہوئی ہے، لیکن اگر آپ 2 منٹ میری بات سن لیں گے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ روحان نے کہا کہ مجھے تمہاری بات نہیں سننی۔ 2 منٹ تو کیا، 2 سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتا ہوں۔ تم اپنی زندگی اسی گاؤں میں جہاں تم پلی بڑی ہو، جہاں کی مٹی سے تمہارا خمیر اٹھا ہے۔ روحان باتیں سناتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اور 2-4 دن تو کمرے میں گیا ہی نہیں، اور ان 2-4 دنوں میں اپنے ماں باپ کو منا لیا کہ میری نوکری ہے، میرے وہاں پہ کچھ معاملات ہیں، سامان وغیرہ ہے، میں سارا کچھ سمیٹ کے 1 مہینے میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے ماں باپ اسے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، پر انہوں نے سوچا کہ اس نے بھی تو ہماری بات مانی ہے، چلو اس کی چھوٹی سی بات مان لیتے ہیں، 1 مہینہ تو یوں گزر جائے گا۔ تو لہٰذا ماں باپ نے اسے اجازت دے دی، لیکن روحان واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بس جان چھوٹی سو لاکھوں پائے، اب تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ روحان نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ وہ تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کی خواہشوں کے تحت شادی کی تھی، لیکن اب جب وہ امریکہ واپس آ چکا تھا، وہ خود کو آزاد اور خوش محسوس کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اب کوئی جبر نہیں تھا، صرف وہ اور اس کا کیریئر، اور وہ اس سے مکمل طور پر مطمئن تھا۔ جن میں یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے وہ بہت کامیاب ہو چکا تھا، اور اس کی پڑھائی بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ 2 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا، اور وہ خوش تھا کہ ماں باپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس کا دل بھی مطمئن تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی امیدوں کا کوئی بھرم نہیں رہ سکتا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے روحان کی پوری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ یونیورسٹی میں سیزن کی پہلی سیمسٹر کی کلاس کے لیے آ رہا تھا۔ اس دن کی ہوا میں ایک مختلف قسم کا سکون تھا۔
جیسے ایک نئے آغاز کا حصہ بننا۔ وہ جب ایڈیٹوریم میں داخل ہوا تو اسے وہ حال پہلے سے زیادہ پرکشش لگا، لیکن پھر اس کی نظر فوراً ایک لڑکی پر پڑی جو پہلی صف میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بہت بڑی کامیابی کی خوشی منا رہی ہو۔ روحان کی نظر جیسے ہی اس لڑکی پر پڑی، دل میں ایک عجیب سی دھڑکن پیدا ہوئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد تھا جو روحان نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر پھر جب روحان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر اچانک ایک خیال نے اس کے دماغ میں وار کیا۔ کیا وہ لڑکی، کیا وہ رانیہ تھی؟ یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا واقعہ ہی یہ وہ لڑکی ہے جس سے اس نے شادی کی تھی، جس لڑکی کو وہ گاؤں کی معمولی بے جان زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا تھا۔ لیکن اس کی مسکراہٹ اور چہرے پر فاتحانہ نظر جو روحان کو اس سے کہیں زیادہ طاقتور، زیادہ خود مختار محسوس کروا رہی تھی، یہ سب کچھ روحان کے دماغ میں اتنی شدت سے آیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے ششو پنج میں پڑ گیا۔ روحان نے چند لمحوں کے لیے اپنی نظریں اس پر مرکوز رکھیں اور اس کے دل میں ایک ٹوٹتے ہوئے جذبات کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے محض ایک گاؤں کی بے بس لڑکی تھی، ابھی یونیورسٹی کی کلاس میں جدید تعلیم کے ساتھ ہر لحاظ سے ایک کامیاب اور خود اعتمادی سے بھری عورت بن چکی تھی۔ کیا یہ وہی رانیہ ہے؟ روحان دل میں خود سے سوال کر رہا تھا۔ یہ سوال اسے پاگل کر دینے کے قریب تھا۔ اس کا دل بھاری ہو گیا اور وہ دل میں خود کو الزام دینے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رانیہ اتنی ترقی کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملے گا۔ لیکن اب جب اس کی نظریں اس پر مرکوز تھیں، روحان کو ایک شدید احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس سے زیادہ کچھ بن چکی ہے، اور وہ خود اب بھی اس گہرے دھندلے ماضی میں پھنس چکا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کسی کامیاب شخص کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو روحان کو محسوس ہوئی جیسے وہ اس پر فتح پا چکی ہو۔ یہ مسکراہٹ جو اس کے اندر کی طاقت کو ظاہر کر رہی تھی، روحان کو بے حد الجھا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ رانیہ کی زندگی میں اب وہ کچھ نہیں ہے جو کبھی تھی۔ وہ لڑکی جو ایک وقت میں اس کی زندگی کا حصہ بننے کی خواہشمند تھی، اب وہ ایک ایسی کامیاب، خود مختار عورت بن چکی تھی جسے روحان کی ضرورت نہیں تھی۔ روحان نے ایک لمحے کے لیے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے گا۔ وہ اس کے قریب گیا، مگر ابھی اس کے سامنے کچھ کہنے کی جرأت نہیں تھی۔ رانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ یہاں پر پروفیسر ہیں؟ اس کی آواز میں وہی وقار تھا جو اس کی شخصیت میں آیا تھا۔ روحان نے فوراً جواب دیا، جی میں پروفیسر روحان ہوں، اور آپ یہاں کی نئی طالبہ ہیں۔ رانیہ کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی اور اس نے کہا، جی ہاں، میں رانیہ ہوں، اور یہ میرا پہلا سیمسٹر ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو روحان کو غیر ارادی طور پر اس کی کامیابی کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کی زندگی میں ایک ضرورت کے طور پر تھی، اب خود ایک کامیاب، پر اعتماد اور آزاد عورت بن چکی تھی۔ روحان کے اندر ایک تصادم شروع ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے۔ وہ تو اس لڑکی کو جاہل گوار سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اگر امریکہ کی اتنی بڑی یونیورسٹی تک پہنچ گئی تو اس کا مطلب کہ جاہل گوار نہیں، وہ بہت سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ روحان فری پیریڈ فون لے کر ایک طرف چلا گیا اور گاؤں کے ایک دوست کو کال کی جو گاؤں میں ہی رہتا تھا اور اکثر روحان کو فون بھی کرتا تھا، پوچھتا تھا کیسے ہو، لیکن روحان اس کی بات نہیں سنتا تھا کہ گاؤں کا آدمی ہے، جاہل ہے، پتہ نہیں میں اس سے کیا بات کروں۔ لیکن آج اسے ضرورت پڑ گئی
اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، بڑی پرسنل بات ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ روحان نے پوچھا کہ جو میری بیوی ہے رانیہ، یہ پڑھی لکھی لڑکی تھی کیا؟ یہ سن کر وہ دوست بھی حیران ہوا کہ تمہاری بیوی ہے تو کیا تمہیں نہیں پتا؟ روحان نے پھر اس کو مجبوری میں پوری بات بتا دی کہ میں تو شادی کے 2-4 دن بعد ہی چلا گیا تھا، میری زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تو ہمارے گاؤں کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس نے تو شہر میں اپنے کالج میں ٹاپ کیا تھا، پورے گاؤں سے ایک وہی تو لڑکی ہے جو سب سے زیادہ قابل اور سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے، اور ابھی تو سنا ہے کہ پڑھ لکھ کر اس کو بڑی اسکالرشپ ملی ہے اور امریکہ میں جا کے کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، اور وہاں سے جب پڑھ لکھ کر واپس آئے گی تو بہت بڑی میڈم بن چکی ہوگی۔ میں نے کہا اور میرے ماں باپ، ان کو یہ بات پتہ تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہارے ماں باپ کو پتہ تھی، لیکن تمہارے ماں باپ کو پڑھائی کے بارے میں کیا پتہ، وہ تو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، بس ان کو اتنا ہی بتایا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنا پڑھی لکھی ہے، اور حال ہی پڑھی لکھی نہیں، سمجھدار، باقی اور ہر لحاظ سے اچھی لڑکی ہے، ہیرا ہے، بالکل ہیرا۔ ہمیں پتہ ہے وہ تیری بیوی ہے، ہم لوگوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے تو بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا ہے، باہر کے ملک سے پڑھ لکھ کر آیا ہے، تو تیری بیوی بھی ایسی ہی ہے، لیکن تو یہ ساری باتیں ایسے کیوں پوچھ رہا ہے؟ روحان نے فوراً فون بند کر دیا کیونکہ اسے اپنی مطلب کی معلومات تو مل چکی تھی، اب اس کے دماغ میں جو کچھ چل رہا تھا وہی جانتا تھا۔ یہ اس کی بیوی تھی جسے اس نے جاہل ہونے کی بنیاد پہ چھوڑ دیا، لیکن جس پل چھوڑا تھا اس پل بھی جاہل نہیں تھی، پر پھر وہی بات کہ انسان کو جب کسی اور پہ غصہ آتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے، لیکن جب اپنے اوپر غصہ آتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ آئی ہے پڑھنے تو پڑھے، نوکری کرتی ہے تو کرے، میں کیا کروں، میرا تو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، بیوی ہے تو کیا کر سکتا ہوں۔ یہ بھی سچ تھا کہ ان 2-2.5 سالوں میں روحان نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ ادھر کی کسی خوبصورت گوری لڑکی سے شادی کر لے گا، اگر مسلمان ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر گوری ہو تو بھی، لیکن اسے ابھی یہاں کوئی نہیں ملی تھی کیونکہ اس نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، اور اسے پتا تھا کہ یہاں کی عورتیں زیادہ وفادار نہیں ہوتی، آپ کا گھر نہیں سنبھالتی، آپ کے لیے روٹی پکا کے نہیں بیٹھتی، آپ کا انتظار نہیں کرتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اسے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکی چاہیے تھی، جو پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، دبلی پتلی ہو، اور پھر اس میں مشرقی رنگ بھی ہو، کہ گھر سنبھالنے والی ہو، اچھا کھانا پکانے والی ہو، اور یہ ساری خصوصیات فی الحال رانیہ کے اندر تھی۔ وہ گاؤں کی مٹی سے ابھری ایک قابل لڑکی تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، اور پڑھی لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ روحان کے دل کی جو بھی مراد تھی وہ اسے پہلے ہی مل چکی تھی۔ رانیہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اب اس کے بیچ انا آ چکی تھی، وہ کیسے اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کرتی ہے جو کرتی رہے، میں کیا کروں۔ رانیہ کی موجودگی روحان کے لیے ایک مسلسل چیلنج بن چکی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر روز جب وہ کلاس میں داخل ہوتا تو اس کی نظریں بے اختیار رانیہ کی طرف جایا کرتی، وہ لڑکی جو کبھی گاؤں کی بیوقوف، بزدل، ڈرنے گزارنے والی لڑکی تھی، اب یونیورسٹی میں خود کو اتنی پراعتماد اور کامیاب محسوس کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا روحان کے لیے ایک اذیت بن چکا تھا۔ وہ رانیہ کے سوالات کے جوابات دینے میں اکثر لاجواب ہو جاتا، اور وہ سوالات روحان کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ رانیہ یونیورسٹی میں ایسے گھومتی پھرتی تھی جیسے وہ یہاں کا حصہ ہو، جیسے وہ ہمیشہ سے اسی ماحول کا حصہ رہی ہو۔ ہاسٹل میں رہنا اس کا معمول بن چکا تھا، اور وہ اپنے لباس میں بھی منفرد نظر آتی تھی۔ اس کے کپڑے ہمیشہ لمبے اور ڈھیلے ہوتے تھے، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے ہر جگہ الگ بنا دیتی تھی۔ دوپٹے کے نام پر اس کا ایک سکارف ہوتا تھا
اور وہ ایسے چلتی جیسے اس کی ہر حرکت میں خود اعتمادی اور تسکین ہو۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک روحان کو بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، لیکن وہ خود میں الجھا ہوا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو اس کے دل کو بے چین کیے جا رہی ہے۔ روحان اور رانیہ کا سامنا کلاسز کے دوران اکثر ہوتا۔ رانیہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتی تھی، ہر سوال پر اس کا ہاتھ اٹھتا اور روحان کے سامنے نیا چیلنج کھڑا ہو جاتا۔ وہ سوالات کرتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے دماغ میں ہر لمحے کچھ نیا آ رہا ہو، اور روحان کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سوچتا کہ لڑکی اسے چڑھانے کے لیے ایسا کر رہی ہے، لیکن جب وہ اس کے سوالات پر غور کرتا تو وہ خود دیکھتا کہ رانیہ کا مقصد صرف اسے بیوقوف بنانا نہیں تھا۔ اس کے سوالات کی گہرائی اور دلچسپی یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ صرف اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن روحان نے رانیہ سے کہا، تم ہمیشہ سوالات کرتی رہتی ہو، کیا کبھی تمہیں کچھ سیکھنا بھی آتا ہے؟ رانیہ مسکرا کر جواب دیتی، سیکھنے کا عمل کبھی مکمل نہیں ہوتا پروفیسر صاحب۔ اور پھر وہ دوبارہ کسی سوال کا پیچھا کرتی، جس طرح سے وہ روحان کو کہتی تھی، پروفیسر صاحب، پروفیسر صاحب۔ روحان کو بہت چڑچڑاتی تھی۔ روحان کو یہ بات دل میں بری لگتی اور وہ اکثر سوچتا کہ رانیہ کس حد تک آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا کہ رانیہ ہمیشہ بے فکر اور آزاد رہتی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے کسی کی مدد کے بغیر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کا نام بھی کسی اور کی رہنمائی کی بجائے اپنی محنت کے بلبوتے پر بنا رہی تھی۔ اس کے اندر وہ بے باکی تھی جو اس کے معاشرے میں بے شمار عورتوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ خود مختار تھی اور روحان کو یہ بات اچھی لگتی تھی، کیونکہ اسے ہمیشہ ایسی عورتیں پسند آتی تھی جو اپنے قدموں پر کھڑی ہوں۔ رانیہ کی زندگی کی آزادی اور خودداری روحان کو متاثر کرتی تھی، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اس کی بیوی کے طور پر یہ لڑکی کبھی اس کے نظریات کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ جب تک وہ رانیہ کے ساتھ تھا، اس کا دل کبھی سکون میں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر بھی جب وہ اسے کلاس میں سوالات کرتے دیکھتا، اس کی بے پرواہی اور بے فکر نظر دیکھتا، اس کی زندگی کی سادگی اور شدت دونوں روحان کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ روحان نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی رانیہ کے سامنے ہار نہیں ماننا چاہے گا۔ وہ اس کے سوالات کا جواب دے یا نہ دے سکے، اس کا رویہ اس کے لیے ایک چیلنج تھا، اور روحان جانتا تھا کہ وہ اس چیلنج کو اپنے اندر کی طاقت سے جیتے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ رانیہ کبھی نہیں بدل سکتی، اور شاید وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کبھی نہیں راضی ہوگی، لیکن یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ اس بات کو قبول کر چکا تھا کہ رانیہ اب ایک خود مختار، بے باک عورت بن چکی ہے۔ روحان کو ایک طرف اپنی بیوی کے بارے میں فکر تھی تو دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رانیہ کی طرح کی عورتیں اپنی جگہ پر ہی بہترین ہوتی ہیں۔ وہ ہر سوال کے ساتھ اپنے آپ کو جیتتا تھا، اور روحان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک نئے راستے کی طرح ہے، ایک ایسا راستہ جس پر اسے خود چلنا تھا۔ کہتے ہیں کہ مدد اس کی کرنی چاہیے جس کو مدد کی ضرورت ہو، چیز اس کو دینی چاہیے جو آپ سے چیز مانگ رہا ہو۔ لیکن رانیہ تو روحان کو یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر ان دونوں کا رشتہ آپس میں بہترین ہوتا اور 2.5 سال میں روحان نے رانیہ سے رابطہ رکھا ہوتا، اور پھر اس کے بعد اس کی اس طرح کی کوئی اسکالرشپ نکلی ہوتی، تو ظاہر ہے وہ اپنے شوہر کے پاس ہی آتی۔ لیکن روحان تو اس کو شادی کر کے بھول ہی گیا تھا۔ ابھی تو وہ یہاں تک آ گئی، اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا، سب کچھ کر لیا۔ روحان کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ روحان نے تو کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں لی۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رانیہ کے ماں باپ بھی ان کی طرح ہی ملک اور زمیندار تھے، زمینوں والے تھے۔ ان کے پاس 20 زمینیں تھیں، وہ بھی امیر لوگ تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔
روحان سب کا مجرم ہو چکا تھا، اپنے سسرال والوں کا، اپنے ماں باپ کا اور سب سے زیادہ اپنی بیوی کا، لیکن ابھی بھی اس کے دماغ میں سب کچھ پچھتاوا بن کر نہیں آ رہا تھا، صرف غصہ بن کر آ رہا تھا۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، روحان اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا اور رانیہ اپنے کام سے کام رکھ رہی تھی، لیکن پھر روحان نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا کہ رانیہ کی دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی تھی۔ اس کا نام سنی تھا، وہ یہیں کا رہائشی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ رانیہ کی دوستی ہو چکی تھی، وہ کلاس میں بھی ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ جب پہلے دن روحان نے دیکھا کہ رانیہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس نے اسے اتفاق سمجھا تھا، کیونکہ ساری سیٹس ایک ساتھ ہی تو لگی ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ اور ہی طرح کے مناظر بھی سامنے آنے لگے۔ روحان کے لیے یہ منظر ایک ایسا دھچکا تھا جس نے اس کے اندر رکی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جب یونیورسٹی آیا اور کینٹین میں داخل ہوا تو اس کی نظریں خود بخود اس طرف چلی گئی جہاں رانیہ اور سنی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دونوں دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ رانیہ کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ جسے وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے طور پر دیکھنے کا عادی تھا، آج کسی اور کے ساتھ شریک ہو رہا تھا۔ یہ منظر روحان کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ اپنی آزادی اور خود مختاری کی حامل لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے سب بہت غیر معمولی سا لگا۔ سنی کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی دوستی نے روحان کو بالکل ہلا دیا تھا۔ شروع میں وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، اس سے نظریں چرانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے یہ روز کا معمول بنتے دیکھا کہ رانیہ اور سنی ہمیشہ ساتھ ہوتے تو اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا۔ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ اب کسی اور کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ وہ جو اس سے اپنی زندگی کے تمام پہلو میں شریک ہونے کی امید رکھتا تھا، آج وہ کسی اور کی موجودگی میں خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تو وہ لمحہ تھا جب روحان کی محبت اور غیرت کے جذبات میں فرق آنا شروع ہو گیا تھا۔ محبت کی لذت اور اس کے جلن کے جذبات میں اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کا دل اسے کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی میری ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے قریب ہو، چاہے وہ اسے اب تک اپنے دل میں اہمیت دے رہا تھا یا نہیں۔ یہ بات اس کی غیرت اور فطری احساسات کے خلاف تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے۔ کبھی اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے کہ شاید کسی اور کی توجہ کی محتاج نہیں، لیکن جب اس نے دونوں کو کینٹین میں ایک ساتھ دیکھا تو اسے اپنی تمام تر شکایات اور انٹرنل تنازعات میں شدت محسوس ہوئی۔ اس کے اندر ایک غصہ تھا، ایک ایسی جذباتی غمگینی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ روحان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کس رخ پر جائے۔ اس کا دماغ ہر روز نئے خیالات میں الجھتا تھا، لیکن اس کے دل میں بس یہی ایک حقیقت تھی کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہو۔ پہلے تو روحان نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر یہ سب کچھ اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ سنی کے ساتھ رانیہ کی دوستی بڑھتی جا رہی تھی اور روحان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ہر روز جب وہ کلاس میں ان دونوں کو اکٹھا دیکھتا، وہ محسوس کرتا کہ جیسے اس کی دنیا ٹوٹ رہی ہو۔ اس کے اندر ایک ایسا اضطراب تھا جسے بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا دل کہتا تھا کہ رانیہ کو وہ سب کچھ دے چکا ہے اور اس کے باوجود وہ کسی اور کے قریب جا رہی تھی۔ یہ روحان کے لیے ایک سنگین حقیقت بن چکی تھی۔ ایک دن جب رانیہ کوریڈور سے گزر رہی تھی، روحان نے اس کی طرف ایک تیز نظر سے دیکھا اور اسے روکا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ کی خود مختاری اور بے باکی اس کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی اور اب وہ خود کو مجبور محسوس کر رہا تھا۔ کچھ بات کریں، اس نے رانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں آ کر لوگوں سے دوستی کرنے لگی ہو، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کی فطرت کیا ہے۔ رانیہ نے اپنی نظریں اس کی طرف موڑیں اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، باقی لوگوں کے بارے میں مجھے کیا پتہ، پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ لوگ سیدھی بات سیدھے طریقے سے کر دیتے ہیں۔ دوستی کرنی ہے تو کہتے ہیں دوستی کرنی ہے،
کچھ اور کرنا ہے تو کہتے ہیں کچھ اور کرنا ہے، اپنے نام پہ کسی کو بٹھا کر غائب تو نہیں ہو جاتے۔ رانیہ نے تو تیل میں بھگو کے تیر پھینکا تھا، اس نے تو بالکل جھجک سے کام ہی نہیں لیا اور سیدھا تانا مارا روحان کو۔ اس کا جواب ایک تیز دھچکے کی طرح لگا۔ وہ جو رانیہ سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ پل بھر میں ہی اس کے زہر بھرے لفظوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو وعدے کیے تھے وہ اب اس کے سامنے بکھر رہے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے سوچنے لگا کہ شاید اسے بات کرنے سے اس کا دل تھوڑا نرم پڑے گا، لیکن رانیہ کے اس جواب نے اس کی ساری امیدیں تباہ کر دی۔ یہ فیصلہ روحان کے لیے غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید رانیہ نرم پڑے گی یا شاید اس کی کوئی بات اسے متاثر کرے گی، لیکن اس کا جواب تھا وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ روحان کو احساس ہوا کہ اس نے رانیہ کی شخصیت کو بہت کم سمجھا تھا۔ وہ جو لڑکی ہمیشہ اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ اسے اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے رانیہ کو ایک کونے میں دکھی مجبور سمجھا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اتنی طاقتور تھی کہ اس کے سامنے کسی کا کچھ کہنا بھی اثر نہیں ڈالتا تھا۔ روحان اب سمجھ رہا تھا کہ اس نے رانیہ کو نہ صرف اپنے وعدے سے بے وفا کیا، بلکہ اپنی محبت کے جذبات کو بھی اس کے سامنے غیر اہم بنا دیا تھا۔ رانیہ کی باتوں میں وہ جرأت اور بے باکی تھی جو روحان کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب وہ اپنی غلطی کو سمجھ رہا تھا اور یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رانیہ اس کی باتوں کو سمجھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ رانیہ کے اندر وہ خود مختاری ہے جس کے سامنے اس کی تمام باتیں بے معنی ہیں۔ یہ پاکستان نہیں، امریکہ تھا۔ یہاں پر ایک پروم نائٹ نام کا فنکشن بھی ہوا کرتا تھا، جن میں یونیورسٹی کے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری پروم پارٹنر بنو گی، اور دونوں اچھے سے تیار ہوتے ہیں۔ لڑکی اپنے گھر پہ ہوتی ہے، لڑکا اسے لینے کے لیے آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پروم نائٹ میں آتے ہیں، ساتھ پھرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اس کو پروم نائٹ کا ایونٹ کہا جاتا ہے، جو کہ یونیورسٹی میں 2-4 دن میں ہی ہونے والا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ کیا تم میری پروم پارٹنر بنو گی۔ زیادہ تر پوچھنے کا کام لڑکے ہی کرتے تھے، کیونکہ لڑکوں کو ہی پوچھنا ہوتا تھا۔ پچھلے سال جب یہاں پہ رانیہ نہیں تھی، لیکن روحان ادھر ہی تھا، وہ بھی اپنی ایک پروم پارٹنر کے ساتھ پروم نائٹ پر گیا تھا۔ اس نے بھی کافی مزے اڑائے تھے۔ اب وہ ٹیچر تھا، لیکن اس ایونٹ میں ٹیچر اسٹوڈنٹ سب ایک دوسرے کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات کس طرح روحان کے کانوں تک پہنچ گئی جب اس نے 2 لڑکوں کو باتیں کرتے سن لیا کہ وہ جو رانیہ لڑکی ہے وہ بڑی اچھی ہے، میں اس کے ساتھ پروم نائٹ پہ جانا چاہتا ہوں۔ لیکن دوسرے نے کہا، ارے پاگل ہو گیا ہے، وہ تو سنی کے ساتھ ہی جائے گی، تو سنی کی گرل فرینڈ ہے۔ یہ بات سن کے روحان کا خون کھولنے لگا تھا، اور اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ بات چیت سے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں لاپرواہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن جن سے نفرت کرتا ہے یا جس کو اپنا رقیب سمجھتا ہے اس کے بارے میں کبھی لاپرواہ نہیں ہوتا۔ روحان نے بھی رانیہ کے ہر قدم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رانیہ کو کسی کو کہتے ہوئے سن لیا کہ میں پروم نائٹ پر جا رہی ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سنی کے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن روحان سمجھ گیا کہ یہ سنی کے ساتھ ہی جا رہی ہوگی، اس لیے پروم نائٹ سے پہلے ہی اس نے اپنے منصوبے کو انجام دینا تھا، اور اس کا منصوبہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ وہ رانیہ کو زبردستی اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، اسے یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ روحان کہنے کو تو ساری زندگی باہر کے ملک میں رہا تھا، یہیں پہ پڑھائی حاصل کی، ادھر ہی اس نے نوکری بھی کر لی، لیکن اپنے اندر سے وہ جذباتی پناہ کہاں سے نکالتا جو پاکستانی لوگوں کے اندر ہوتی ہے،
اور اس کے اندر تو ضرورت سے زیادہ تھا۔ اس نے رانیہ سے بات کر کے دیکھ لیا تھا، اب بات چیت سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے خود ہی سب کو بہت بڑی اسائنمنٹ دے دی اور سبھی لوگ اس کو مکمل کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ کچھ لوگ تو جا چکے تھے، لیکن پوری یونیورسٹی میں صرف انہی کا بیچ بیٹھا تھا۔ رانیہ بھی ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھی۔ آج سنی اس کے آس پاس نہیں تھا اور روحان وہاں پر آ گیا اور نہ تو کوئی بات کی نہ ہی کچھ بولا، بس رانیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ کہنے لگا، بیوی شوہر کے ساتھ کیوں جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا، یاد آ گیا آپ کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ روحان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے گھسیٹ کے لے جاتا، لیکن ابھی بھی یونیورسٹی میں آس پاس کچھ لوگ تھے اور یہ پاکستان نہیں تھا کہ جہاں پہ کوئی بھی اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا اور بیڈ روم کے اندر دھکا دے دیا اور کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم یہ بات بھول گئی ہو کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور جوان لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہو اور پروم نائٹ پہ جاتی پھر رہی ہو۔ رانیہ نے پروم نائٹ پہ سنی کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ سنی اس کا صرف دوست تھا اور ان کی دوستی بہت ہی لیمیٹڈ تھی، لیکن جیسے ہی رانیہ کو احساس ہوا کہ روحان اس بات سے چڑ رہا ہے کہ اس نے بھی غصے سے کہہ دیا کہ ہاں جا رہی ہوں میں اس کے ساتھ پروم نائٹ پہ، اس کے ساتھ جاؤں گی، گاؤن پہن کر جاؤں گی، ڈانس کروں گی اور اس کے بعد جو میرا دل کرے گا میں کروں گی۔ جیسے ہی رانیہ نے یہ کہا، روحان نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، مرد مضبوط ہوتا ہے، لیکن مرد تو عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتا اور عورت مرد کا تھپڑ بھی کھا لیتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اس کے بعد روحان اپنی حد بھول گیا اور وہ کر گزرا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو اس نے غلطی کی، ایک لڑکی کو شادی کی پہلی رات ہی باتیں سنائی، اسے برا بھلا کہا، اس کے جذبات کی قدر نہیں کی، اس کو چھوڑ کے آ گیا، بھول کے آ گیا اور پھر یہاں پر آ کر اس کے ساتھ یہ سب کر دیا۔ اس کے بعد روحان کو بھی ہوش نہیں رہا، وہ سو گیا۔ لیکن جب صبح اٹھا تو رانیہ اس کے گھر میں نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کہ شاید اٹھ کر چلی گئی ہوگی، اتنے مہینوں سے اسی شہر میں رہ رہی تھی تو راستوں سے تو وہ واقف ہوگی۔ اسے اپنے کیے پر بھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور واپس اس کے گھر میں آ کے رہنے لگے گی اور یہ بھی کہہ دے گی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن روحان کو جب 2 ہفتے بعد یہ پتہ چلا کہ رانیہ تو واپس پاکستان چلی گئی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ اب وہ بار بار فون کر رہا تھا، لیکن نہ تو اس کے گھر والے اس کا فون اٹھا رہے تھے، نہ اس کے سسرال والے اور نہ ہی اس کا وہ دوست۔ ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ آپس میں مل گئے ہیں۔ روحان کو یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے رانیہ پاکستان میں اچھی اسٹوڈنٹ تھی، ویسے ہی اس یونیورسٹی میں بھی اس نے گریڈز بہت اچھے تھے، لیکن وہ اپنا تعلیمی پروگرام بیچ میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یونیورسٹی والوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی اس کو جانتا ہے تو اسے بلائے۔ انہوں نے تو باقاعدہ رانیہ کے لیے نوٹس بھی لگایا تھا، لیکن رانیہ کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 1 سال تک روحان امریکہ میں ہی رہا۔ اس کے بعد اس کا دل جیسے شہر سے اٹھ گیا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ واپس جائے گا تو کوئی بھی اس کا منتظر نہیں ہوگا۔ وہ واپس گیا تو گاؤں میں پہلے اپنے باپ سے ملا۔ جیسے ہی روحان نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی تو وہ کہنے لگے کہ اب آیا ہے جب تیری ماں ہی چلی گئی۔ یہ سن کے روحان کی تو جیسے روح فنا ہو گئی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ رونے لگا، اس کی حالت قہر ہو گئی۔
جب تھوڑی دیر بعد رو لیا تو اس کے باپ نے کہا کہ کھیتوں میں گئی ہے، ابھی آ جائے گی، کوئی کام تھا۔ اس کو یہ سن کے حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھے اتنا بڑا جھٹکا کیوں دیا؟ اس کے والد کہنے لگے کہ تم نے بھی تو ہمیں بڑے بڑے جھٹکے دیے۔ روحان نے نظریں جھکا لی، اپنی ماں سے ملا تو ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے جلدی معاف کر دیا۔ دوپہر کا کھانا کھایا تو شام کو کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میں معافی مانگوں گا اس سے۔ اس کے والدین کہنے لگے کہ گاڑی لے کر جاؤ، اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ گاڑی کی ضرورت پڑے گی، ایک بیوی تھوڑی ہے تیری، صرف ساتھ اور بھی کچھ مہمان ہیں۔ یہ سن کر روحان حیران رہ گیا، اور جب رانیہ کو لینے گیا تو اسے پتہ چلا کہ رانیہ ماں بن چکی ہے، اور روحان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اس کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ روحان نے جیسے ہی بچوں کو دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ تقریباً 1.5 مہینے کے تھے۔ اس نے رانیہ سے معافی مانگی۔ رانیہ نے کہا کہ بچوں کے لیے معاف کر دیتی ہوں آپ کو، لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ روحان نے کہا کہ بس ایک دفعہ معاف کر دو، ساری زندگی تمہارا غلام بن کے رہوں گا، اتنی محبت دوں گا تمہیں کہ تم بھی حیران ہو جاؤ گی۔ تم میری بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ میں 1 سال میں نے صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ رانیہ نے زیادہ کوئی بات نہیں کی، ایسا لگتا تھا کہ دل کا دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ بس کہہ دیا کہ بچوں کے باپ ہیں تو چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ گاؤں کی لڑکی ہوں نا، رسموں و رواجوں سے جڑی ہوئی، اس لیے آپ اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ اب روحان بالکل بدل چکا تھا۔ اب اس کے اندر انسانیت کے لیے درد محبت پیدا ہو چکی تھی۔ ابھی تک بچوں کے نام بھی نہیں رکھے گئے تھے۔ رانیہ نے کہا تھا کہ ان کا باپ ہی ان کا نام رکھے گا، پھر روحان نے ہی ان کے نام رکھے۔ اپنے دونوں بچوں کو پا کر وہ بہت خوش تھا۔ اس نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، وہاں سے سب کچھ بیچ دیا، گاؤں میں ہی رہنے لگا، دن رات رانیہ کا خیال کرتا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں جمی برف بھی اترنے لگی، اور دونوں محبت کی مثال بن گئے۔